وہاڑی میں موجود مسجد جو کہ مسجد نبوی کی طرز میں بنائی گئی مسجد ہے۔ مسجد نبوی سے لایا گیا قالین بھی جہاں موجود ہے جو کہ نمازیوں کے لیے بچھایا گیا ہے۔ تو زائرین چونکہ مزار شریف کی حاضری کے لیے آتے ہیں، صرف زیارت کے لیے نہ آئیں بلکہ نمازی بن جائیں، اور اس پہ تقریباً کوئی 1,25,00,000 روپے ٹوٹل لاگت آئی تھی۔ 2011 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا پیار، لیکن جب بابا جی مسکرائے، کہنے لگے آج سارا دن ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں گزرا ہے، اور یہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تاج دین، جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ دنیا سے نہیں جا سکو گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ وہاڑی میں موجود مسجد جو کہ مسجد نبوی کی طرز میں بنائی گئی مسجد ہے۔ مسجد نبوی سے لایا گیا قالین بھی جہاں موجود ہے جو کہ نمازیوں کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اس مسجد کو بنانے کا کیسے ذہن کے اندر خیال آتا ہے، اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ وہاڑی میں موجود مسجد نبوی کی طرز میں بنائی گئی مسجد ہے۔ بتائیے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال کیسے آتا ہے کہ مسجد نبوی جیسی وہاڑی میں بھی مسجد بنائی جائے؟ کیا بات ہے، اصل میں یہاں پہ میرے بابا جی کے مرشد، یہاں پہ ان کا مزار پر انوار ہے، تو زائرین چونکہ مزار شریف کی حاضری کے لیے آتے ہیں تو بابا جی نے سوچا کہ یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے تاکہ نمازی بھی بنے، نمازی صرف زیارت کے لیے نہ آئیں بلکہ نمازی بن جائیں۔ تو اسی سوچ کے تحت بابا جی نے اس مسجد کو بنایا، اور اس پہ تقریباً کوئی 1,25,00,000 روپے ٹوٹل لاگت آئی تھی۔ 2011 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور اس کا آغاز کب کیا تھا آپ نے؟ یہ 2011 میں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، یعنی 2009 میں آغاز ہوا اور 2011 میں پوری ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ 2 سال میں ماشاءاللہ مکمل ہو چکی، کمپلیٹ ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ طریقہ خیال کیسے آتا ذہن کے اندر کہ اسی کی طرز میں مسجد بنائی جائے؟ یہ تو یقیناً جس بندے کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے نا، وہ اسی سے جب محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا پیار۔ تو بابا جی کو مدینہ طیبہ سے بے حد پیار تھا، اور اس پیار کا تقاضا یہی تھا کہ مسجد بھی اسی طرز پہ بنائیں کہ بس جب بھی نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں تو مدینہ نظر آ جائے۔ تو اسی نظریے کے تحت بابا جی نے یہ مسجد بنائی۔ ماشاءاللہ گنبد بھی مسجد نبوی جیسا، مینار بھی مسجد نبوی جیسے، ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل۔ یہ گنبد کے لیے تو بابا جی سے جب میں نے عرض کیا نا کہ ہم گنبد خضرا بنائیں گے، کہنے لگے بیٹا یہ تو مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ تو میں نے اصرار کیا، میں نے کہا دیکھیں باقی ساری چیزیں ہم اگر مسجد نبوی کی طرز پہ بنا رہے، ممبر، محراب، آرچیں اور مینار، تو گنبد بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بابا جی کہنے لگے پھر مجھے مدینے لے چلو۔ جب مدینے گئے تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ بابا جی بالکل سارا دن بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو ہم نے سوال کیا کہ آج خیر تو تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو ہم تو پریشان تھے کہ پتہ نہیں شاید آخری وقت آ گیا بابا جی کا، لیکن جب بابا جی مسکرائے، کہنے لگے آج سارا دن ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں گزرا ہے۔ اور میں نے پھر آگے بڑھ کے پوچھا، میں نے کہا گنبد کا کیا بنا؟ کہنے لگے گنبد کی منظوری ہو گئی، اور یہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تاج دین، جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ دنیا سے نہیں جا سکو گے۔ پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی جب یہ کمپلیٹ ہوئی، بابا جی نے باقاعدہ سب لوگوں کو بتایا کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے چلے جانا، جس نے ملاقات کرنی کر لو۔ 8 دن کے اندر اندر بابا جی کے خلفاء و مریدین دور دراز سے آئے، سب نے ملاقات کی، اس کے بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اسحاق صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ یہاں جو قالین موجود ہے وہ بھی مسجد نبوی سے لائے گئے ہیں، وہ کیسے مسجد نبوی سے وہاڑی میں پہنچے؟ یہ دراصل میرا شوق تھا مسجد نبوی کے، جب میں کارپیٹس دیکھتا تھا نا، دل چاہتا تھا کہ ایک کارپیٹ ہمیں گفٹ ہو جائے۔ بہت سارے دوستوں سے رابطہ بھی تھا، اور مسجد نبوی میں نے اپلیکیشن بھی دی، مگر کئی سال لگے اس کام میں۔ پھر ایک دن مجھے ایک دوست کا فون آیا، اس نے مجھے ایک کارپیٹ گفٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ جبل احد کے بیک سائڈ پہ مقام حراج، وہاں پہ پرانی چیزیں ملتی۔ متووں کو جب گورنمنٹ آف سعودی عربیہ یہ کارپیٹس جو پرانے ہو جاتے گفٹ کرتی ہے تو وہ جا کے بیچ دیتے۔ تو مجھے اچھا لگا، میں نے وہاں رابطہ کیا، پھر جیسے ہی وہاں کوئی کارپیٹ بکنے کے لیے آتا میں خرید لیتا۔ اس طرح 8 کارپیٹس میں نے خریدے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مسجد کا ٹوٹل احاطہ کتنا ہے؟ جی اس وقت 33 مرلوں پہ مشتمل یہ مسجد ہے،
اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ دربار شریف ہے، 34 مرلے اس کی جگہ ہے، اس میں دربار شریف کے ساتھ ساتھ ادارہ ہے جہاں بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں. 150 بچے حافظ ہمارے پاس ہیں، 150 بچیاں حافظات ہیں. درس نظامی کا سلسلہ بھی ہے، اس کے بھی پورے ہمارے پاس 6 سیکشن موجود ہیں ماشاءاللہ درس نظامی کے. اسحاق صاحب بتائیے گا، اس مسجد میں ایک وقت کے اندر کتنے نمازی بآسانی آ جاتے ہیں؟ اس میں 500 نمازی ماشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنے تو آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بتائیے گا لاسٹ کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے جن کو مدینہ جانے کی بڑی تڑپ ہوتی ہے، کیا میسی اخراجات اتنے نہیں ہوتے کہ وہ بآسانی ادھر چلے جائیں، تو ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ بات پیسوں کی نہیں، مدینے سے جب بلاوا آتا ہے نا، پیسوں کا انتظام بھی سرکار خود کرتے. میرا یہ عقیدہ. میرے ساتھ تو ایسے لوگ بھی گئے جو بکریاں چرانے والے تھے، وہ خواتین جو گھروں میں کام کاج کرنے والی تھیں، جب ارادہ مستحکم ہوا انہوں نے کہا ہم نے بھی مدینے جانا. میں نے کہا پیسے جمع کرنا شروع کر دو. جیسے ہی پیسے جمع کرنا شروع کیے، کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا کہ ان کے سارے پیسے ارینج ہو گئے. تو یہ سبب بنتا ہے، سچی بات ہے. میں تو ناظرین سے کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی کمیٹی ڈال لیں اور اس پہ لکھ لیں کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے لیے ہے. تو سچی بات ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ نسخہ بتایا، انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، 2 یا 3 ماہ کے اندر ان کے پورے عمرے کے پیسے جمع ہو گئے. اللہ ایسے سبب بناتا ہے پھر اس بندے کے لیے جس کی نیت مخلص ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ. تو ناظرین، اسحاق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وہاڑی کی مسجد میں موجود ہوتے ہیں. تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے، کس طرح خیال آتا ہے قلین جو ہے مسجد نبوی سے لائے گئے ہیں، کس طرح لائے گئے ہیں، تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.